مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں اپنے آواز بلند اللہم صلی علیہ. سنیے بات سن لیں، یہاں تیجا نہیں ہو رہا ہے جو آہستہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے. حضور پہ درود کی بات آیا کرے تو کم سے کم جوانوں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ درود پڑھنے والا جوان بیٹھا ہے. یہاں پہ 4 لوگ بریانی بانٹ رہے ہوں، 8 لینے والے ہوں تو ایسا لگتا ہے پوری بستی چلی آئی ہے، اتنا شور ہو جاتا ہے. جب کھانے کے عاشقوں میں اتنی طاقت ہے تو مدینے والے کے عاشقوں میں کتنی طاقت ہے. بات یہ نہیں، میں آپ سے بار بار نہیں کہوں گا آپ ہاتھ اٹھائیں، میرا اپنا مزاج ہے. علامہ ارشاد صاحب تشریف فرما ہیں اور مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، وقت کم ہے، بس میں اتنا کہہ دوں کہ یہ جو سبحان اللہ ہے یہ عشق کا پتہ دیتا ہے. جو آپ بولتے ہیں نا لفظ سبحان اللہ، یہ آپ کی محبت کا پتہ دیتا ہے. اگر آپ سے کہا گیا کہو سبحان اللہ تو آپ نے چیخ مار کے کہہ دیا پھر چپ ہو گئے تو بالکل اس گھوڑے کی چال ہے جس کے ساٹھ لگی تو بھاگا، چوٹ کا احساس کم ہوا تو ٹھہر گیا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو چابک سے نہ دوڑاؤ، اسے پہلے ہی چنے کھلا جو مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اگر گھٹی میں عشق رسول ہے نا تو پھر یہ کہنا نہ پڑے کہو سبحان اللہ. بات حضور کی ہو اور اچھی ہو تو دیوانہ خود بخود کہہ دیتا ہے کیا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے اور اللہ عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. انہیں دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے. اور جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا. اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس ادارے کا وہ عظیم کارنامہ ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے فارغین کی شکل میں آنے والا ہے. میں کہتا ہوں اس ادارے کا آپ جتنا بھی احسان مانے کم ہے کہ اس ادارے نے ایسے ماحول میں آپ کو 4 حافظ قرآن دے دیے، 5 حافظ قرآن دیے ہیں. میری ایک انگلی بند تھی، اللہ کے کرم سے وہ بھی کھل گئی. کتنے؟ پنجتن پاک کی نسبت سے کتنے؟ ایسے نہیں یہ کمزوروں والے لہجے نہ نکاؤ، یا تو بالکل چپ بیٹھو ورنہ بولو. کتنے؟ 5 حافظ قرآن دیے. میرا اپنا ماننا ہے یہ صرف 5 حافظ قرآن نہیں بلکہ اس ادارے نے 5 ادارے دے دیے، 5 ادارے دے دیے. میں اشتہار دیکھ رہا تھا، ان میں سارے نام غالباً اس بستی سے باہر کے بچے تھے. میں سلام کرتا ہوں سبھی لوگوں کو جنہوں نے ان قرآن والوں کی خدمت کا انتظام کیا، اپنی بستی میں انہیں مہمان بنا کے رکھا اور ان کی عزت کی، ان کی قدر کی. میں ان علماء کی عظمت پہ کیا گفتگو کروں، میں بس اتنا سمجھتا ہوں خدا نے جب پڑھنے والے کو یہ شان بخشی ہے کہ اگر اسے قبرستان میں دفن کیا جائے تو 10 قبریں پیر کی جانب، 10 قبریں سر کی جانب، 10 قبریں داہنی جانب، 10 قبریں بائیں جانب. اللہ ایک پڑھنے والے کی قبر کی برکت سے 40 قبروں کا عذاب اٹھا دیتا ہے. قبروں کا 40 قبروں کا عذاب اٹھا دیتا ہے. بہت ہی اچھی گفتگو بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے مفتی معراج عالم صاحب قبلہ سے سنی. اور بس میں بھی ایک چھوٹی سی فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، جو قوم اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کرتی وہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم تیجے میں مولوی کو سب سے آگے رکھتے ہیں.
40वें में सबसे आगे रखते, लेकिन अगर बेटे का वलीमा हो तो सबसे पीछे रखा करते। हाँ, जब मैयत की बात होती है, गए नहीं 10 लोगों की दावत करके आओ, कहां मिलेंगे यतीम कि मदरसे चले जाओ, शर्म नहीं आती? इन्हें यतीम कहते हो, इन्हें मोहताज समझते हो? और ये वो है जिनके कांधे पे इस्लाम का मुस्तकबिल है, ये वो है जिनके कांधे पे मुस्तफा की विरासत की जिम्मेदारी है। तुमने इन्हें यतीम कह के उनको जलील किया है, इन्हें रुस्वा किया है। जब तेरे बेटे का वलीमा आता है, स्पेशल टेबल लगाई जाती है, कहा यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, यहाँ पे वीआईपी आ रहा है। मैंने पूछा वीआईपी बता कौन है, तो लोग जवाब देते हैं जिसका 18,000 का जूता होगा वो वीआईपी है, जो कोट वाला है वो वीआईपी है, जो 12,000 का चश्मा लगा के आएगा वो वीआईपी है। ये तेरी सोच है, खुदा की कसम वीआईपी वो नहीं है जिसके लाखों के कपड़े हैं, बल्कि वीआईपी वो है जिसे मुस्तफा ने वीआईपी कहा है। और आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। वीआईपी वो नहीं जिसके 60,000 के कपड़े हैं, वीआईपी वो है जो कुरान को पढ़ा करता है, कुरान को पढ़ाया करता है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या है, क्या पैगाम है। इज्जत करो इनकी, अल्लाह सलामत रखे उन अमीरों को जिनकी दौलत कुरान के काम आ रही है। सलामत रखे अल्लाह उन अमीरों को। लेकिन कुछ ऐसे भी अमीर हैं जो कहने को तो अमीर हैं, लेकिन बात मदरसे की आती है हजरत तो शर्म आती है। अगर किसी मदरसे के मोहतमिम या मदरस का फोन पहुंचे कि जनाब आपके जिम्मे ये मदरसे का चंदा था, तो बता के कहते ठीक है आ जाना, इस बार तो मैंने कई ज़कात लेने वालों को दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा भी हिसाब लगाएंगे। शर्म नहीं आती? कुरान वालों को टाइम दे रहा, उन्हें जो चले तो फरिश्ते इन पर सलाम भेजे, उन्हें जिनके कदमों की खाक हमारे सर का ताज बने, और तूने उसे टाइम दिया। शर्म आनी चाहिए। अगर तुझे दौलत का गुरूर है ना, तो संभाल के रख इस गुरूर को। याद रख, अगर तेरी वजह से किसी इल्म वाले की गर्दन झुकी ना, अल्लाह तुझे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुझे तेरी औकात नहीं दिखा देगा। हाँ, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक औकात नहीं दिखा देगा। और जिनकी गर्दनों में घमंड का सरिया है, यारे आज इस सरिये को निकाल कर फेंक दे, वरना हमने बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े दौलत वालों को आईसीयू में पड़े देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों को बेबस पड़े देखा है। और कभी ना देखा हो तो जाकर के आईसीयू में देखना, जितने बड़े बड़े अमीर हैं वो ऑक्सीजन के जरिए पड़े हुए नजर आएंगे। कोई जाता उनके लिए सेब लेके जा रहा है, कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेके जा रहा है। कभी गौर से देखना, जो आईसीयू में लेटे हैं, जब तुम्हें आता देखते ना हाथ में फलों की थैली, तो उनकी आंख की करवट से पानी बहना शुरू हो जाता है। मुझे बता तो सही, आज किस चीज का ख्याल इसको रुला रहा है, किस बात ने इसकी आंखों को तर कर दिया है? अगर वो कह पाता तो यकीनन यही कहता, वो लोगों आज केले ला रहे हो, सेब ला रहे हो, जूस ला रहे हो, आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं खुद से सांस नहीं ले सकता हूँ, ये फल कैसे खाऊंगा? मैं जो इस बात पर रोना आया क्या कि अच्छा होता तुम मेरे लिए अनानास का जूस ना लाते, सूरह रहमान का पानी पढ़ के ले आते, मेरे लिए फल ना लाते, कुरान की तिलावत लेके आ जाते। उस वक्त पता चलता है इस कुरान की अजमत क्या है, उस कुरान की आयतों का वकार क्या है। अगर इज्जत से मरना चाहते हो तो कुरान से प्यार किया करो, अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो उलमा का एहतराम किया करो। खुदा की कसम ये वो जमात है, जब तुम आते हो तब भी ये काम आती है, जब दुनिया से जाते हो तब भी यही काम आया करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और एक बात और बता दूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सुने जरा, आज इस जमात को कोई ज़कात खाने वाला कह रहा है, कोई चंदा खाने वाला कह रहा है, तुम नहीं जानते इस जमात का अपना वकार क्या है, सोच भी नहीं सकते। वो एक शख्स था जिसका अपनी जिंदगी का मामूल ये था, वो रोज एक रोटी रब के नाम पे सदका करता था। हमारा अच्छा था या बुरा? बोले बोले सारे, अच्छा था कि बुरा? अच्छा अमल था ना, रोज एक रोटी सदका करता। एक दिन सोया, किस्मत जाग गई, हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए।
حضور خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے میرے غلام روز رب کی دعوت کرتا ہے اور اپنے نبی کو بھول جاتا ہے۔ غلام تھا، تڑپ گیا، حضور کیا رب کی بھی دعوت ہوتی؟ میرے حضور نے فرمایا بتا روز ایک روٹی صدقہ کرتا ہے کہ نہیں؟ کہا جی۔ تو حضور نے فرمایا جب تو ایک روٹی صدقہ کرتا ہے تجھے رب کی دعوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ تڑپ گیا، کہنے لگا حضور پھر آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ تو میرے حضور نے فرمایا تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں، اگر سمجھ گئے تو بولیں۔ تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں، کبھی تیرے گھر میں اگر اچھا کھانا بن جایا کرے، اگر کوئی اچھی سبزی بنا کرے، تھوڑی سی روٹی لیا کر، تھوڑی سی سبزی لیا کر، وہ لے کے قرآن پڑھنے والوں کے پاس چلا جایا کر اور اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے انہیں کھلا دیا کر۔ آقا فرماتے ہیں جب تو ایک روٹی رب کے نام پہ صدقہ کرے گا تو تجھے خدا کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب تو قرآن پڑھنے والے کو کھلائے گا تو تجھے محمد مصطفیٰ کی دعوت کا ثواب دے دیا جائے گا۔ تم نے انہیں چندے کھانے والا کہا، تو خدا کی قسم اگر یہ قدم رکھ دے تو برکتیں اتر جایا کرتی ہیں۔ تم نہیں سوچ سکتے تمہاری بستی میں صرف پردیسی نہیں رہتے، خدا کے واسطے کبھی بیٹوں کو دولت کے لیے نہ پڑھانا۔ اور میں اکثر خطبہ پہ لٹاتے ہیں، باضابطہ پروگرام کے شروع میں قرآن کے قاریوں کا اہتمام کیا جائے اور اچھے لہجے والوں سے قرآن پڑھوایا جائے۔ جو دولت شاعروں اور خطبہ پہ لٹائی جاتی ہے اسی طرح پیسہ قرآن کے تالی پہ لٹایا جائے، ہر بچہ حافظ بننے کا کام دے۔ یہ بھی اہتمام کرو، ہاں یہ بھی اہتمام ہونا ضروری ہے، اور پیسے قرآن والے پہ لٹایا کرو۔ اللہ اکبر، اتنا آسان بھی نہیں ہے قرآن کو سینے میں اتارنا۔ بس سنیں غور سے، ہر شخص کو اپنا بیٹا پیارا ہے، کوئی ہے جسے اولاد پیاری نہیں ہے؟ سب کو اولاد پیاری ہے نا؟ ہاں جو لوگ کنوارے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، لیکن جو بچوں والے ہیں انہیں پتا ہے کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ باپ اگر پردیس سے کما کے لائے نا اس وقت تک نہیں سوتا جب تک بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا۔ ماں اگر رات میں آنکھ کھل جائے نا تو تین مرتبہ اٹھ کے بیٹے کو دیکھتی ہے، کہیں میرا بیٹا پیر تو نہیں کھل گئے بیٹے کے، گرمی ہے کہیں بیٹے کو پسینہ تو نہیں ہے۔ یہ اولاد سے ماں باپ کا پیار ہوتا ہے۔ لیکن جب سوال آیا قرآن کے پیار کا، جب سوال آیا قرآن کی محبت کا، باپ نے بیٹے کو قرآن کے لیے تیار کیا تو کہا لخت جگر نور نظر، پوری زندگی تجھ سے جدائی دوبارہ نہ کی، لیکن بات قرآن کی آ گئی ہے، اگر قرآن کے لیے تجھ سے زندگی بھر کے لیے دوری ہوئی تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن قرآن سے دوری برداشت نہیں کر سکتے۔ پوچھو ان علماء سے جتنے علم والے بیٹھے ہیں، سب نے ماں باپ کی دوری صحیح ہے، سب نے باپ کے پیار کو چھوڑا ہے تب جا کے دین سینے میں آیا ہے۔ کتنی قربانیاں ہم نے ہاتھ دی ہیں تب جا کر کے علم سینے میں آیا ہے۔ یہ علماء جن کی تنخواہیں صرف 5-5 ہزار رکھی ہیں، اور شاگردوں سے بھی گزارش کروں گا اگر تمہیں ذرا سے لہجے اچھے ہو جائیں، اگر تمہیں قوم پہچاننے لگے تو کبھی اساتذہ سے نظریں چرا کے نہ نکلنا۔ یہ مت سوچنا اگر علم والے کے سامنے جائیں گے تو ہم ہاتھ چومیں گے گردن نیچی ہو جائے گی، نہیں سمجھتے خدا کی قسم جتنا ان کے آگے جھکو گے اللہ تمہیں اتنی کی بلندیوں کی معراج عطا فرما دے۔ میں نے دیکھا ہے کئی سارے ایسے چمکنے والے لوگوں کو ذرا سے لہجے ٹھیک ہو گئے، ذرا سے انداز بہتر ہو گئے تو بس پھر استاد کی گلیوں میں نہیں بھٹکتے۔ جہاں جمعرات پیر کی چوکھٹ پہ جاتے ہو، میں کہتا ہوں سال میں 2 مرتبہ استاد کے دروازے پہ جایا کرو۔ ہاں استاد کے دروازے پہ جایا کرو۔ آج جو عزتوں کی معراج ہے نا، یہ ہمارا کمال نہیں، اساتذہ کا کمال ہے، اساتذہ کا کمال ہے۔ تو کبھی ان کے آگے جھکنے سے بندہ چھوٹا، بولیں چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ استاد کی دعائیں کبھی کبھی لمحوں کی دعائیں صدیوں کی عزتیں بخش دیتی ہیں، صدیوں کی عزتیں۔ ان سے نظریں نہ چرایا کرو، نظریں نہ چرایا کرو۔ جانتے ہو وہ ایک استاد نے شاگرد سے کہا تھا بیٹے میرے جوتے صاف کر۔ شاگرد نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی کپڑا نظر نہیں آیا، پھر وہ جوتے اٹھائے اور اس نے اپنا دامن لیا نا اور اس سے صاف کرنے شروع کر دیا۔ استاد کی نظر پڑ گئی، بیٹے تیرے سفید کپڑے ہیں، ان کپڑوں سے جوتے صاف کر رہے؟ اس نے کہا حضرت میرے کپڑے سفید ضرور ہیں لیکن آپ کے جوتوں سے افضل تو نہیں، بس میں نے اس لیے اپنے دامن سے یہ جوتے صاف کیے تاکہ اللہ آپ کے جوتوں کی لگنے والی خاک کی برکت مجھے بھی عطا کر دے۔ اتنا سنا استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اچانک استاد کی زبان سے جملہ نکل گیا، بیٹے تو نے میرے جوتے اپنے کپڑوں سے صاف کیے ہیں، جا زمانہ تیرے جوتے اپنے کپڑوں سے صاف کر دے۔
ہاں یہ ہوتی ہیں دل سے دعائیں جو نکلا کرتی ہیں. احترام کرنا اساتذہ کا. لوگوں نے اپنے اپنے نظریے سے مظلوم پیش کیے، لیکن میں جانتا ہوں آج کے دور میں سب سے مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ اساتذہ کی جماعت ہے. ان کی محنتوں کو ہم دیکھیں، اتنی پکی ڈیوٹی تو باپ بھی نہیں دے سکتا جتنا استاد دیتا ہے. کیا استاد کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی آنکھوں کی نیند اسے پیاری نہیں؟ کیا وہ بستر اچھا نہیں لگتا بستر اس کو؟ اور یار اس نے راتوں کو جاگ کے تمہیں دین دیا. جب دنیا سوتی ہوتی ہے تب اس نے اٹھ کے تمہیں قرآن پڑھایا. اپنے بچے کی طبیعت خراب کی لیکن ایک دن چھٹی نہ کی، اس لیے کہ اگر آج میں چلا گیا 10 بچوں کا سبق مارا جائے گا. بچے خدا کے حوالے کر دیے، خود اساتذہ شاگردوں کے بیچ میں بیٹھے اتنی محنت کے بعد قرآن پڑھایا. اس لیے میں کہتا ہوں اساتذہ کا احترام کیا کرو، ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہ کیا کرو. آج جو بھی علماء کا وقار ہے یہ اساتذہ کے دم قدم سے ہے. اللہ اکبر. حضور حافظ ملت کے تعلق سے میں نے اپنے بزرگوں کو کہتے سنا ہے کہ جب کسی اشرفیہ کا قیام کیا گیا تھا، حضور حافظ ملت بستی بستی گاؤں گاؤں جا کر کے پیدل جا کر کے آپ چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے، گاؤں گاؤں جاتے تھے. اس وقت میں کوئی اے سی کا انتظام نہ تھا، کوئی کولر کا انتظام نہ تھا. آج موٹر اور اے سی گاڑیاں ہیں. اے سی گاڑی میں چل کے میں آتا ہوں کہ دم تھک گیا، 4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور پانی پیجئے. کوئی گلے میں ہار ڈال رہا ہے، کوئی پیر دبانے تیار ہے. سلام کرو اس مجاہد کو، اس مجاہد دورہ کو جس کو دنیا حافظ ملت کہتی ہے، جس نے پیر کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں تو پہنی ہے لیکن دین کو دور نہ جانے دیا. پیدل سفر کر کے ایسے جھولی پھیلا کر کے 1-1 روپیہ مانگ کر کے مصطفیٰ کے دین کی عمارت کھڑی کر دی ہے. آج جاؤ دنیا کا جائزہ لے لو، دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں حافظ ملت کا پیدا کردہ نہ کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور حافظ ملت. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو زکات کھانے والا کہتے ہیں. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں جانتا ہوں حضور حافظ ملت کے شہر کو، میرے قریب میں آپ کی بستی ہے، مجھے پتا کہ آپ خاندانی امیر ہیں. اگر دولت سے پیار ہوتا تو آج بڑے بڑے رجواڑوں میں گنتی ہو رہی ہوتی. اگر پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا تو کتنے امیر قدموں پہ پڑے ہوتے. لیکن انہوں نے دولت سے پیار نہیں کیا، شہرت سے پیار نہیں کیا، بلکہ پوری زندگی ان کا یہی پیغام رہا، یہی خیال تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام کا مشن رہا. خدا کے واسطے کبھی ان کو دنیا دار نہ کیا اور کبھی کسی کے تانے کی پرواہ نہ کی. یوں جھولی پھیلائی. مجھے کوئی بتا دے گا اتنے بڑی جماعت میں کسی عالم کو دروازے پہ یا تیری چوکھٹ پہ اس لیے کھڑے دیکھا تم نے کہ انہوں نے یہ کہا آج بچوں کے جوتے لانے 500 روپے دے. چھوڑیے کوئی طالب علم دکھا دو جس نے 10-20 روپے کی بھیک اپنے لیے مانگی ہو. یہ جماعت اتنی غیرت مند جماعت ہے، یہ فاقے سے مر تو سکتے ہیں لیکن کبھی عزت کا سودا نہیں کر سکتے، کبھی عزت کا سودا نہیں کر سکتے. لیکن جب بھی جھولی پھیلی ہے نا حضور کے دین کے لیے پھیلی ہے، جب بھی ہاتھ بڑھا ہے قرآن کے لیے بڑھا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا کچھ دین کے لیے نہیں لگا. خدا کی قسم حضور کے چچا نے کلیجہ دیا ہے قرآن کے لیے، کلیجہ دیا ہے قرآن کے لیے. اور کبھی چندے کی بات آ جائے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے یہ مت کہنا کہ کل دیکھا جائے گا، تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. ایک دن ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں تو بہت سارے ظلم کیے گئے آپ پہ، لیکن کوئی ایسا دن ہے جس کو آپ آج تک نہ بھولے ہو؟ حضور کی نبوت والی آنکھیں یہ سنتے ہی برسنے لگ گئی. حضور فرمانے لگے ہاں عائشہ ایک طائف کا وہ دن ہے جس کو آج تک میں نہیں بھولا. کیا دیا ہم نے تم نے قرآن کے لیے؟ غور کرنا. حضور فرماتے ہیں ہاں عائشہ طائف کا وہ دن ہے جسے آج تک میں نہیں بھولا. فرماتے ہیں جب میں طائف میں گیا تو میں نے لوگوں کو جا کر کے قرآن سنایا، بجائے اس کے کہ کوئی میرا استقبال کرتا، کوئی مجھے پانی پلاتا. کسی نے ایک گھونٹ پانی کے بھی سوال نہ کیا، کسی نے یہ تک نہیں پوچھا تمہیں پیاس لگی ہے کہ بھوک لگی ہے. حضور فرماتے ہیں عائشہ لیکن پھر بھی میں انہیں قرآن سناتا رہا. اللہ اکبر. قرآن ہے کیا ذرا سمجھو تو صحیح. حضور فرماتے ہیں میں نے پھر بھی قرآن سنایا، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر ان کی بدتمیزی حد سے بڑی، انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے. حضور فرماتے ہیں عائشہ اتنے پتھر میرے لگے کہ میرے اپنے نالین خون سے تر ہو گئے تھے. آقا فرماتے ہیں جب درد بڑھتا کسی پیر میں نہ عائشہ میں اس پیر کو اٹھا لیتا تھا
پھر وہ اوباش اور ظالم لوگ فرماتے ہیں حضور کے میرے اس پیر پہ پتھر سے نشانہ لگاتے جو زمین پہ رکھا ہوتا. حضور فرماتے ہیں اس پہ پتھر لگتا میں پھر اٹھا لیتا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں پھر جب کھڑے ہونے کی سخت بزاگی نہ رہی میں زمین پہ آیا, کچھ اوباش آ کے پڑے, میرے بازو پکڑ کے اٹھایا, پھر میرے پتھر مارے گئے, میری کمر پہ کسی نے گھونسا, اس زور سے مارا کہ میں منہ کے بل زمین پہ گرا. مگر جانتے ہو خدا کی قسم, آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ مار مار کے تھک گئے تھے, محمد قرآن سنا کر کے نہیں تھکا تھا. حضور فرماتے ہیں جب میں واپس پلٹا, اللہ اکبر, حضور کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر شریف تقریباً 5-6 برس تھی, دروازے پہ کھڑی حضور کا انتظار کر رہی تھی. اور یار باپ دیر سے آتا ہے تو بیٹیاں انتظار کرتی ہیں. دروازے پہ کھڑی تھی, حضور کا رستہ تک رہی تھی. سورج چھپنے لگا, حضور کو آتے دیکھا نا تو حضور کے ماتھے پہ خون لگا تھا, بدن خون سے شرابور تھا. بیٹی تھی یار, برداشت نہ کر سکی, توڑی جا کر کے حضور کا ہاتھ پکڑا, گھر کے اندر لائیں, لانے کے بعد اونچی جگہ پہ بٹھایا, پھر دوڑ کر کے گئی, اپنا دوپٹے کا کونا بھگویا, بھگونے کے بعد حضور کا چہرہ صاف کر رہی ہیں. اللہ اکبر. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, سامنے حضور کے بیٹی ہیں, جہاں زخم آتا ہے اگر دوپٹہ لگتا ہے حضور کی آنکھ نکلتی ہے. سیدہ ہونٹ لگا کر کے چوم لیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اس طرح سیدہ فاطمہ نے باپ کے زخم صاف کیے, اور اس کے بعد جب باپ کے زخم دیکھے نا کہنے لگی ابا جی ایک اجازت چاہیے. بیٹی کون سی اجازت؟ کا میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھو بیٹی. سیدہ کہتی ہے ابا جی بتائیے کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں بیٹی سچا ہے. کیا ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ ہاں بیٹی قرآن بھی سچا ہے. کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ ہاں بیٹی مذہب بھی سچا ہے. کہ پھر ایک اجازت اور دیجئے. بیٹی کون سی اجازت؟ کہ مجھے اب نیلی چھت والے رب سے پوچھنا ہے, اے میرے پروردگار بتا تو صحیح, اگر میرا باپ سچا ہے, تیرا دیا ہوا دین سچا ہے, تیرا بھیجا ہوا قرآن سچا ہے, پھر بتا تو صحیح جب میرا باپ قرآن پڑھتا ہے تو یہ لوگ پتھر کیوں برسایا کرتے ہیں؟ جب آپ پیغام حق دیتے ہیں تو یہ آپ پر کوڑا کیوں ڈالا کرتے ہیں؟ جب آپ راہوں میں چلا کرتے ہیں تو کانٹے کیوں بچھائے جاتے ہیں؟ جب اتنا سنا ہے حضور نے بیٹے کے لبوں پہ انگلی رکھی, فرمایا فاطمہ رب سے کوئی شکایت نہ کر دینا. بابا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جن لوگوں نے پتھر مارے ہیں انہوں نے بھی سودا کیا ہے, جو پتھر کھا کے آیا ہے اس نے بھی سودا کیا ہے. کہ بابا بات سمجھی نہیں. آقا فرماتے ہیں ان پتھر ماننے والوں نے دنیا خرید لی ہے, تیرے باپ نے پتھروں کے بدلے میں جنت خرید لی ہے. ابا جی کیا بات؟ حضور فرماتے بیٹی قیامت کا دن ہوگا جب امت پلسرات سے گزرے گی, نیک پارس گزر جائیں گے, باقی کٹ کے گریں گے, اس وقت مجھے درد ہوگا. جن کے لیے پتھر کھائے وہ دوزخ میں جائیں, تب میں اپنی جھولی پھیلاؤں گا. مالک آج طائف کے پتھروں کا بدلہ دے دے, آج مجھے طائف کی سختیوں کا بدلہ دے دے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں اس وقت تک جھولی نہیں سمیٹوں گا جب تک گناہگاروں کی بخشش نہ کرا. قرآن کی قدر کرو. اگر تیرے میرے بیٹے کا خون قرآن کے لیے نہیں لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ہم کی چلایا. بڑی محنتوں کے بعد قرآن ہم تک پہنچا, اور پھر جب آیا تو اتنی آسانی سے نہیں. ہم نے باپ کو چھوڑا. جب کوئی بھی بچہ گھر سے چلتا ہے نا, جب کوئی بھی بچہ گھر سے چلتا ہے تو دیکھنا ماں کی آنکھ میں آنسو ہوتے, بہن کی آنکھ میں آنسو ہوتے, اور باپ گردن جھکا کے اپنی مضبوطی کے ساتھ پوری ہمت سمیٹ کے آنسوؤں کے بندنوں پہ, آنسوؤں کے دروازوں پہ پہرے بٹھا کے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. لیکن بیٹا جب آتا ہے گھر سے, ماں کہتی جا بیٹے میں نے تجھے خدا کے حفظ و امان میں دیا. بہن کہتی ہے بھائی جب واپس پلٹے تو خالی ہاتھ مت آنا, قرآن کی فراغت کی سند لے کے آنا. یہ کہہ کے بہنوں نے بھائیوں کو رخصت کیا. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کے دودھ کی یہ تاثیر ہے کہ بیٹے حافظ بنے. میں سلام کرتا ہوں ان باپوں کو جن کی کمائی کا اثر ہے کہ آج بیٹے قرآن کی دولت سینے میں گھر لے کے جانے والے ہیں. اور تم سے ایک بات اور کہہ دوں بیچ میں آ گئی تو, خدا کے واسطے اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ, حلال کمائی کھلاؤ. کھیتی کرنے والے ہیں نا اکثر ان میں, زیادہ لوگ کھیتی کرنے والے ہیں نا. مجھے بتائیے اگر کھیتی کے اندر, فصل کے اندر غلط دوا ڈال دو تو فصل بچے گی یا خراب ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. بولے سارے بولے لگنا چاہیے, آپ سمجھ نہیں بات. اگر فصل میں غلط دوا لگ جائے تو فصل, سارے ایک ساتھ بولے فصل
خراب ہو جائے گی. غلط دوا سے فصل خراب ہوتی ہے, غلط غذا سے نسل خراب ہوتا ہے. جس طرح اچھی فصل کے لیے صحیح دوا ضروری ہے, اچھی نسل کے لیے صحیح غذا ضروری ہے. فاقہ تو کر لینا لیکن حرام کا لقمہ نہ کھلا. آج مزاج قوم کا ذرا سی دقت آئی, سود ریاض پہ پیسے لے آئے. اللہ پہ بھی بھروسہ کر. میں ایک بات کہتا ہوں, اکثر کہتا ہوں, یار مرید ہی ہونا تو علم والوں کے مرید ہو. میری نظر میں بیعت کے سب سے زیادہ حقدار علماء ربانیین ہیں, اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو خود جاگتی رہتی ہے, امت کو چین سے سلایا ہے. آج جو سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے نا, یہ علماء کی دین ہے. آج جو کلمے یاد ہے نا, مدارس کی عطا ہے. جس دن یہ بند ہو گئے کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا. ہاں, کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا. اور ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں, خدا توفیق دے, 5 بیٹے اللہ نے دیے, تو ابتدا تو سب سے پہلے مدرسے سے آپ بچوں کی کرائیں. لیکن اللہ توفیق دے, آپ کے پاس دولت ہے, ثروت ہے, مرضی آپ کی ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بناؤ, لیکن دین کی تعلیم ضرور دو. ان میں سے ایک بیٹے کو قرآن کا قاری ضرور بنا دے. 4 بیٹے ہوں تو ایک کو بنانا, اور ایک ہی بیٹا ہو تو صرف حضور کے دین کے نام کر دینا. رہ گئی بات روزی کی, تو رزاق اللہ ہے, روزی وہ دے گا. یاد رکھنا, روزی اللہ دے گا. یہ بزرگ میرے بیٹھے ہیں, ان کی دعائیں لے کر کے ایک بات کہنے لگا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. آج اگر کسی کے پاس دولت ہے نا, تو کہ میں سہیل میاں سے پڑھوا دوں گا نماز جنازہ. مفتی صاحب کے بلا کو بلا لوں گا, میں ڈبل کرایہ دے دوں گا. آئی جائیں گے, میں امیر ٹھہرا خدا کے بدلے. اچھی بات ہے علماء سے پڑھوا, لیکن ایک بات بتاؤں, اگر آپ جنازے میں لیٹے ہیں, مسحری میں اگر آپ لیٹے ہیں, اگر مسحری میں آپ لیٹے, توجہ ہے, اگر آپ ایجاد توجہ کریں تو میں بولوں. حضرت کو آنے دیجیے, بس توجہ میری طرف رکھیے, جو بھی آئے گا نا یہیں بیٹھ کے بولے. مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. بڑے چلاک لوگ ہیں, دعا کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں. دیر آیت درست آیت نہیں, کوئی بات نہیں, بس توجہ کریں. کوئی دیکھے نہ دیکھے, حضور دیکھ رہے ہیں. اور کس نیت سے کس نے ہاتھ اٹھایا, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی. میں کیا عرض کر رہا تھا, میں عرض کر رہا تھا کہ فرض کر لیں جنازے میں آپ لیٹے, مسحری میں, جنازہ مطلب آپ کا ہے, اور مصلی پہ بیٹا کھڑا ہے, یا جنازہ بیٹے کا ہے, مصلی پہ باپ کھڑا ہے. تو مجھے بتائیے, بیٹے کا جنازہ پڑھانے کے وقت باپ کی کیفیت کیا ہوگی, یا باپ کا جنازہ پڑھاتے وقت بیٹے کی کیفیت کیا ہوگی. مجھے آپ بلائیں گے جنازہ پڑھانے کے لیے, میں کہوں گا بڑا اچھا آدمی تھا, بڑی محبت کرتا تھا, اچھا ناشتہ کراتا تھا, چلو جنازہ پڑھا کے آتے. میں آیا, مجھے جتنی دعائیں درود یاد تھا میں نے پڑھ کے چلا گیا, لیکن میرے دل پہ وہ درد نہیں. اور سوچ, اگر جنازے میں تو ہے, یعنی تیرا جنازہ ہے, مصلی پہ تیرا بیٹا کھڑا, اور جب وہ نیت کرے گا جنازے کی, اس کے دماغ میں کون سا خیال نہیں آئے گا؟ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا, مالک یہ وہ لیٹ آ گیا آج میرے آگے جس نے خود مزدوری کی لیکن مجھے قرآن سے دور نہ کیا. یہ وہ لیٹا ہے جس نے اپنے کپڑوں پہ پیبند لگائے لیکن مجھے جیب پہ قلم لگانے کے لائق بنایا. مالک یہ وہ ہے جس نے اپنی حسرتوں کا جنازہ نکالا لیکن میری ضرورتوں کو اس نے پورا کیا. یہ سوچتے سوچتے اگر باپ کے جنازے کے آگے بیٹے کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو یاد رکھ وہ اتنا کریم ہے, اگر نہ مانے تو پہاڑ برابر سونا دو تب بھی راضی نہیں ہوتا, اور اگر وہ راضی ہونے پہ آ جائے تو تیرے 2 آنسوؤں کے قطروں پہ راضی ہو جاتا ہے. اگر تیرا جنازہ پڑھانے والا بیٹا کھڑا ہوگا, آنکھ میں آنسو ہوں گے, درد کے ساتھ کہے گا اے مالک یہ میرا باپ ہے, آج اس کے بارگاہ تیری بارگاہ میں اس کے لیے اتنی التجا کرتا ہوں, اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کی خطاؤں کو بخش دے. تو جو درد بیٹے کے لہجے میں ہوگا باپ کے لیے وہ میرے لہجے میں نہیں ہوگا, جو باپ کے لہجے میں ہوگا بیٹے کے لیے وہ میرے لہجے میں نہیں ہوگا. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ جو دعائیں تمہارے لیے ہو ان کے لہجوں میں درد ہو تو ادھر ادھر سے نہ بلا, بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لے, ادھر ہاتھ اٹھ جائیں گے ادھر بخشش کا پروانہ دے دیا جائے. بنائیے بیٹوں کو قرآن کا قاری,
بیٹوں کو دین کے قریب کیجئے، ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس نے 17 فیکٹری بنا لی، 80 بیگھے زمین خرید لی اور مر گیا، ایک بیٹا حافظ نہ بنا کے گیا، تو وہ بزدلی کی موت مرا ہے، کم نصیبی کی موت مرا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے قرآن کی دولت نہ لا سکا۔ اور بات سنیں جو میں بتانے لگا، مدرسے والوں کی عظمت کو سمجھو، ان کی شان و شوکت کو سمجھو۔ آج شادیوں میں جو رسوائیاں ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں بوٹ جوتے والوں کو پیچھے رکھو اور اعلان کر دو اس دسترخوان پہ پہلے حضور کا مہمان کھانا کھائے۔ یہ لازم کر لے ہر بندہ کہ اس دسترخوان پہ پہلے حضور کا مہمان کھانا کھائے گا، اس کے بعد زمانہ کھائے گا۔ اگر ان کا ہاتھ پڑ جائے تو اللہ کم کھانے میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ جماعت ہے۔ اب اس کی عظمت کو سمجھیے اور اس کی رفعت کو سمجھیے۔ علامہ ارشاد صاحب بس 2 منٹ آپ کے چاہیے، بہت زیادہ نہیں، میرے بھی 2 منٹ باقی، بس میری بات سن لیں، اس 2 منٹ میں بات سمیٹ لیں۔ آپ پوچھئے ان علماء سے جتنے طلباء ہیں اکثر مدارس میں زمین پہ لیٹا کرتے، بعض طلباء کا تو بستر بھی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر گدے پہ پیر رکھ دو تو زمین کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنے کمزور بستر والے بھی طلباء ہوتے ہیں۔ اور جیسا کبھی آپ نے سنا اکثر غریب بچے مدرسوں میں آتے ہیں، اکثر غریب بچے آتے ہیں، تو وہی ہوئے نا جن کا ایک بستر 7 سال چلتا ہے، 9 سال تک ایک بستر پہ گزارا کر لیتے۔ بتاؤ اس سے بڑی صبر کرنے والی جماعت کہاں سے لاؤ؟ ایک بستر پہ 7 سال گزارے۔ لیکن پوچھئے آپ کا بیٹا زمین پہ سردی میں اگر 5 منٹ کے لیے لیٹ جائے تو پسلی چلنے لگتی ہے، سانسیں تھمنے لگتی ہیں۔ ماں لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی، دیکھو تو میرے بیٹے کو ٹھنڈ لگتی ہے۔ ڈاکٹر نے آلہ لگایا، کیا کہتا ہے؟ کیا یہ ننگے پیر کھڑا تھا؟ کہ ہاں ابھی فرش پہ لیٹ گیا تھا، کہا بس سردی لگ گئی۔ 2 منٹ کے لیے بیٹا لیٹے تو بچے کو سردی لگ جاتی ہے، 5 منٹ کے لیے چادر سردی میں ہٹ جائے تو بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، جبکہ گھر پہ رات کو اٹھ کے باپ کبھی رضائی اڑا رہا ہے، کبھی کمبل ڈال رہا ہے۔ لیکن جس دن سے یہ قرآن والے مدرسے میں آئے ہیں، جس کروٹ پہ سو جاتے ہیں، آج کوئی کروٹیں دیکھنے والا نہیں ہے، آج کوئی دوبارہ چادر اڑانے والا نہیں ہے۔ اگر کمبل سے پیر کھلے ہیں تو کھلے ہیں، چادر سے بچہ باہر پڑا ہے تو پڑا ہے، وہ بھی بستر نہیں ہے بلکہ فرش پہ بھی بچہ پڑا ہے۔ آج کوئی ہاتھ پکڑ کے بستر پہ لٹانے والا نہیں ہے۔ لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اتنی لاپرواہی کے باوجود بھی پوچھو ان مدارس چلانے والوں سے، پوچھو ان علماء سے کہ سردی میں کتنے بچوں کو ٹھنڈ لگی، کتنوں کو نیمونیا ہوا، کتنوں کی پسلیاں چلی۔ یہ کہیں گے کوئی ایسا کیس مدرسے میں نہیں آیا کہ کسی کی پسلی چلی ہو، کسی کو نیمونیا ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ جماعت ہے جو سردی کے موسم میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قرآن پڑھتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو 2 بجے اٹھ کر کے ننگے پیر فرش پہ چلا کرتی ہے، لیکن کبھی سردی نہیں لگتی۔ وجہ کیا ہے تو تمہیں کوئی اور کیا بتائے گا؟ لو میں بتا کے جا رہا ہوں، جو بچے گھروں پہ سویا کرتے ہیں ان کو ماں باپ بچاتے ہیں، جو مدرسے میں سویا کرتے ہیں ان کو مدینے والے رسول پاک بچایا کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے بچوں کو مدرسے کی گود میں ڈال دو، علماء کے قدموں میں ڈال دو۔ اور یار کچھ بھی نہ دے سکے تو قسم سے جنت کا پروانہ ضرور دے دیں گے، جنت کا ٹکٹ ضرور دے دیں گے۔ یہ علماء کی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں۔ کچھ لوگوں کو فتویٰ دینے کی بیماری رہتی ہے، ہاں آتا جاتا مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے کہہ دیتے ان کا انگوٹھا ہی ہل گیا، یہی دیکھنے گیا تھا اور تو جو پورا ہل رہا ہے امام کا انگوٹھا کا۔ خدا کے واسطے یہ فتنے فساد ختم کرو۔ جو علماء سے مخالفت کرے گا تو اس کا خاتمہ یہ ڈر ہے کہ ایمان پہ بھی نہ ہو۔ اور بعض علماء نے تو ایسے لوگ جو علماء کی علم کی بنیاد پہ مخالفت کریں یا توہین کریں انہیں کافر لکھ دیں۔ کئی ساری روایتیں ایسی بھی ہیں، وقت ہوتا تو گفتگو کرتا۔ بس آج وعدہ کرو قرآن سے پیار کریں گے، سارے بولیں انشاءاللہ۔ بس آخری بات اور کہہ جاؤں، بیٹوں کو پڑھانے کا شوق تو سب کا ہے، اللہ توفیق دے تو بیٹیاں ضرور پڑھانا۔ ہم بیٹیوں کو صرف اس لیے نہیں پڑھاتے کہ ہم کہتے ہیں بیٹیاں پرایا دھن ہوتا ہے، ہم نے پرایا دھن سمجھ کے بیٹیوں کو نہیں پڑھایا۔
یہ بتاؤ اس بیٹی کو اپنائے گا کون؟ سسرال پہنچی تو انہوں نے کہا پرائے گھر سے آئی، یہاں پیدا ہوئی تو ہم کہتے رہے پرایا تھا۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو۔ بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ تو بس دو باتوں میں بات ختم کر دوں، سنو، اگر بیٹوں کو تم نے اس لالچ میں پڑھایا کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو بیٹیوں کو اس لالچ میں پڑھاؤ کہ یہ آخرت کا سہارا بنے گا۔ پڑھائیں گے بیٹیوں کو انشاءاللہ۔ آج جو بیٹیوں کی عزت رسوا اور نیلام اور بدنام ہو رہی ہیں بیٹیاں، یہ لا علم ہونے کی وجہ ہے۔ اگر ہم نے انہیں عالمہ بنایا ہوتا تو خدا کی قسم یہ نہ عزت کا سودا کرتی نہ ایمان کا سودا کرتی۔ وجہ ہے جنہیں کفر اور اسلام میں فرق دکھائی نہیں دیا، ان کی لا علمی کی وجہ ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو آنے والی نسل ہماری محفوظ رہے تو بیٹیوں کو بھی پڑھائیں۔ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بستی میں کوئی بیٹیوں کا بھی مدرسہ ہے کہ نہیں؟ بنانا ہے انشاءاللہ۔ تعلیم بیٹیوں کی بھی آپ لازم کریں، بچیوں کو ضرور پڑھائیں۔ بیٹا اگر دنیا کا سہارا ہے تو بیٹی اللہ سلامت رکھے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کو میری بات یاد ہے۔ بیٹا دنیا کا سہارا ہے تو بیٹی، سارے بولیں بیٹی، بیٹی۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی والے کو بیٹی کی خدمت کر کے اسے جنتی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بس جو ہوئے غلطوں کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔